नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान चल रहा है। हम सब के ऊपर ये भी ज़रूरी है कि जहाँ पर हम रोज़े रख रहे हैं तो ये भी जानें कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। आप जानते हैं कि रोज़ा जो नाम है वो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। अब अगर कोई जानबूझ करके इन्हीं चीज़ों को कर ले तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर ज़ाब्ते के तौर पर समझना चाहें कि कोई इसका रूल, कोई ज़ाब्ता कानून मिल जाए जिससे कि इंसान समझ ले कि कैसे रोज़ा टूटेगा और कैसे नहीं टूटेगा, तो आप ये याद रखिए कि देखिए हलक यानी मुंह के ज़रिए से या इंसान की नाक के ज़रिए और या कान के ज़रिए, अगर कान का पर्दा गायब हो चुका है, इन रास्तों से या नीचे के रास्ते से कोई भी खाने पीने की चीज़ या दवा वगैरह पेट या मैदे या दिमाग तक पहुंच गई तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए कि ये रूट्स हैं ख़ास, इन ख़ास रूट्स से जो भी चीज़ जो मनाफिस कहलाते हैं, ये रूट्स कहलाते हैं, इनसे जो चीज़ भी अगर मैदे तक, पेट तक या दिमाग तक पहुँचेगी तो रोज़ा टूट जाएगा। एक बड़ी दिलचस्प भी और ख़ासकर अफ़सोसनाक भी एक चीज़ मैं ऐसी बतलाना चाहता हूँ आपको कि इंसान अपने गुमान में ये समझता कि मेरा रोज़ा भी बरकरार है, हालांकि उसका रोज़ा टूट जाता। ऐसी कौन सी सूरत है कि जिसमें कि इंसान यही समझता रह जाए कि मैं तो रोज़ेदार हूं, हालांकि उसका रोज़ा टूट जाता। ये समझने की चीज़ है, बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए देखिए, बहुत से लोग सहरी के वक्त सहरी खाते में अजान तक खाना पीना जारी रखते हैं कि साहब अभी अजान नहीं हुई, लाइए एक गिलास पानी पी लिया उन्होंने, चाय पी लिया, अभी गुटखा डाल लिया मुंह में, कि अजान का इंतजार कर रहे हैं। और जब अजान की आवाज आ जाती है तब वो फिर खाना पीना बंद करते हैं। ऐसी सूरत में वो इंसान तो यही समझ रहा है कि मैं तो रोजेदार हूं और पूरे दिन भूखा प्यासा भी रहता है, हालांकि उसका रोजा शुरू ही नहीं होता है। इसमें गलतियां करते हैं बहुत से लोग। इसलिए जो हदीस पेश की जाती है कि आका ने फरमाया कि खाना उस वक्त तक जारी रखो कि जब अजान की आवाज आ जाए, और जब तुम्हारे अजान की आवाज आ जाए, प्याला हाथ में हो, तो तुम उस वक्त में छोड़ो। तो देखिए, वो जो अजान हुआ करती थी, दो तरह की अजानें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में दी जाती थी। एक अजान दी जाती थी लोगों को सहरी के लिए उठाने के लिए, तो उस अजान पर खाने का हुक्म था। लेकिन एक अजान दी जाती थी नमाज के लिए, उस पर खाने का हुक्म नहीं था। इसलिए एक खास वक्त है, अब तो कैलेंडर मौजूद है, हमें इन चीजों में गफलत नहीं बरतना चाहिए। बहरहाल अजान का इंतजार आप ना करें। इसका उसूल अगर जाब्ता समझना चाहें तो बड़ी आसानी से आपकी बात समझ में आ जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि कोई भी अजान कब होती है? जबकि जिस नमाज की अजान हो रही है उस नमाज का वक्त जब शुरू हो जाएगा तभी अजान होगी। मिसाल के तौर पर जोहर की अजान जोहर के वक्त में होगी, असर की अजान असर के वक्त में होगी, ऐसे ही फजर की अजान फजर ही के वक्त में होगी। और जब फजर के वक्त में होगी तो इसका मतलब सहरी का वक्त निकल चुका, और जब सहरी का वक्त निकल चुका और फजर का वक्त शुरू हो चुका और आप फजर के वक्त तक खाना पीना जारी रखें, तो इस सूरत में आपका रोजा ही शुरू नहीं होगा। यह गलती बहुत से लोग करते हैं और अपने आप में समझते ही हैं कि हम रोजेदार हैं, हालांकि वो रोजेदार नहीं होते, क्योंकि रोजा उनका शुरू ही नहीं होता। इसी तरीके से आप ये भी याद रखें कि कोई इंसान अगर अपने गुमान में यह समझ रहा था कि अभी सहरी का वक्त बाकी है, हालांकि वक्त खत्म हो चुका था दर हकीकत, ऐसी सूरत में उसने खाना पीना जारी रखा, और जब खा लिया पी लिया, बाद में जब टाइम देखा तो पता लगा कि सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका था, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोजा नहीं होगा। वो कहे कि ये तो भूले से हो गया, ये गलती हो गई। हाँ, ये गलती है, ये निसियान नहीं है, ये गलती है, और इस गलती की बुनियाद पर रोजा आपका नहीं होगा। ऐसे ही तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। अगर कोई अपने गुमान में ये सोच रहा था सूरज गुरूब हो चुका, उसने इफ्तार कर लिया, हालांकि अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था, तो ऐसी सूरत में उसका रोजा टूट जाएगा।
اس لیے ہمیں جہاں روزہ رکھنے کا حکم ہے تو اس میں ہمیں احتیاط برتنے کی بھی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ایسے ہی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب انہوں نے گالی گلوچ کی، غیبت کی، چغلی کی، یہ تمام چیزیں، تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، اور یہ سوچ کر کے اپنے گمان میں کہ صاحب ہم نے گالی گلوچ کر لی، غیبت کر دی، چغلی کر لی، سمجھ رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہوئے انہوں نے کہ ان سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور انہوں نے پھر بعد میں کچھ کھا پی لیا، اس صورت میں ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گالی بکنے سے نہیں، غیبت کرنے سے نہیں، چغلی کرنے سے نہیں، بلکہ یہ سمجھ کر کے انہوں نے کہ یہ جو سمجھا کہ ان سے روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں جو کھانا پینا کر لیا تو اس کھانے پینے سے روزہ ٹوٹا۔ ہاں کہ انسان کو روزے میں گالی گلوچ، غیبت، چغلی، دھوکہ، مکر و فریب، جھوٹ، ان چیزوں سے بچنا چاہیے کہ یہ غیر رمضان میں بھی حرام ہے اور اب بھی حرام ہے، انسان کو اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا لیکن روزہ ہو جائے گا، مکروہ کا مطلب بے نور ہو جاتا، جب ہم روزہ رکھ ہی رہے ہیں تو ہم نور والا روزہ رکھیں گے نہ کہ بے نور روزہ، جب محنت بھی ہو رہی ہے تو اس لیے آقا اس لیے تو فرماتے ہیں حدیث پاک میں، اگر اوصابہ احد، کوئی تمہیں گالی بکے، او قاتلہ، یا تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، فلیقل، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دو اور کہو انی صائمن، کہ بھائی میں روزے سے ہوں، اپنا کام دیکھو، سمجھ رہے؟ گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑے سے نہ دیں، غیبت چغلی یہ کام نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ان چیزوں سے اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا۔ لیکن غلطی کہاں؟ کوئی یہ سوچتا کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے گمان میں سمجھتا، اپنی جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، اور بعد میں پھر وہ کچھ کھا لے پی لے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی کرنا پڑے گی، کفارہ بھی اس کو کرنا پڑے گا، کفارہ مسلسل 60 روزے اور ایک روزہ کفارے کا کرنا ہوگا۔ ایسے ہی مسواک جو لکڑی کی ہوتی ہے، چاہے نیم کی لکڑی ہو یا پیلو کی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوئی انسان یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں نے مسواک کر لی، اس سے روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں اس نے کھا پی لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مسواک کرنے سے نہیں، بلکہ اس نے اپنے گمان میں یہ جو سمجھا کہ مسواک سے روزہ ٹوٹ جاتا اور بعد میں پھر کھا پی لیا، تو اس کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے یہ جہالت عذر نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کے اوپر جہاں روزہ رکھنا فرض ہے تو روزے کے احکام کو سیکھنا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایسی اس کی ایک صورت اور بنتی ہے، وہ صورت میں بتا رہا ہوں میں کہ جہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، حالانکہ اس کا بعض صورتوں میں روزہ شروع ہی نہیں ہوتا اور بعض صورتوں میں شروع تو ہو جاتا لیکن اس کا روزہ ٹوٹ جاتا اور وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا رہتا کہ میرا تو روزہ برقرار ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں پان کے ماہرین، کھانے کے ماہر، کہ صاحب ہم تو اس انداز میں پان کھا لیتے ہیں کہ ہم پیک باہر کو اگل دیتے ہیں، اس کا ذرہ برابر بھی اثر حلق سے نیچے نہیں جانے دیتے ہیں، کوئی بھی قطرہ پیک کا، تو دیکھیے اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ پان کی لازمی طور پر غیر محسوس طریقے سے کچھ قطرات حلق سے نیچے اتر جاتی ہیں، اور جب اتر جائیں گے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بات لازمی ہے، یقینی ہے کہ پان جب کھائے گا انسان، اگرچہ وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں تو سب اگل دے رہا ہوں باہر کو، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ غیر محسوس طریقے سے، جن کا احساس انسان کو نہیں ہو پاتا ہے، لیکن کچھ قطرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور جب اتر جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ غلطی کرے، روزے کی حالت میں پان کھائے، تو اس صورت میں وہ یہ سوچے کہ صاحب میں تو ذرہ برابر بھی قطرہ نیچے نہیں جانے دیتا ہوں، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن وہ روزے سے نہیں ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو روزے کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، یہ چیزیں جاننا چاہیے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں کسی کو احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس نے کھانا پینا کر لیا، سمجھ رہے، تو اب اس کا روزہ چلا گیا، نائٹ فیل سے نہیں گیا، احتلام سے نہیں گیا،
بلکہ اس نے جو کھانا پینا کیا اب اس میں اس کو قضا بھی کرنا پڑے گی، کفارہ بھی رکھنا، آپ کا کفارے کے طور پر 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے ان تمام مسائل کو سیکھنا ضروری ہے انسان کے اوپر، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ معلومات الحمدللہ ہم اکرم رضا اسحاقی نیٹ ورک کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا پہلا جو چینل تھا ایم اے حسانی نیٹ ورک، وہ ہمارا سسپینڈ کر دیا گیا ہے، تو اس لیے اب ہماری جو ویڈیوز آپ تک پہنچیں گی تو اسی کے ذریعے سے پہنچیں گی۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچائیے، تاکہ بہت سے ہمارے بہن بھائیوں کا جو روزہ اگر ہو سکتا تھا لیکن ہو سکتا برباد ہو سکتا تھا، تو آپ ان کے روزے کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو روزے رکھنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔